أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 117 تک پہنچے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا موجد اور جو وہ اللہ ہی ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں کو کریٹ کرتا ہے۔ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ کرتا ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز نہیں بنے گی یا بعد میں بنے گی یا میں بھی نہ بنے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ یا اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ بیسیکلی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کا جو ارادہ ہے اگر وہ صحیح ہو تو وہ ایک منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں ہم، یا کوئی کسی بھی کام کی تکمیل کرنی ہو تو اگر ارادہ پکا ہو تو وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس آیت میں ارادے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر ہم بھی صحیح ارادہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق جو اللہ نے بنائے ہر چیز کے لیے اس کو ہم اگر فالو کریں تو ہم بھی جو ہے وہ اپنے جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں مکمل، جو ہم سے نہیں ہوتے یا جو کہہ لیں کہ کسی کام میں ناکامی ہوتی ہے اس ناکامی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 100 جو میں نے پڑھی 18، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو یہ بیسیکلی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات لوگوں کو بیان کرتے تھے یا ان کو آگے ایکسپلین کرتے تھے تو وہ اس چیز کے اوپر ان کا اعتراض تھا کہ یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی، جس طرح یہ ان کے اوپر آ رہی ہیں یہ آیات اور یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں ڈائریکٹلی ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی اور اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا اللہ نے کہا کہ ان کی کم علمی کی وجہ سے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی کتابوں میں بھی فرمایا اور ابھی اس قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے نبیوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے، یعنی فرشتوں کی کتنی تعداد ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چوز کیا کہ وہ اللہ کا پیغام جو نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ انسانوں میں سے بھی نبی چوز کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جو ابھی سسٹم ہے اس کے مطابق اللہ نے نبی چوز کرتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی آگے جو نسل تھی ان میں سے نبیوں کا سلسلہ چلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس میں ہم نہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں ہمیں سوچ کے کوئی اس کا کہیں کہ ہم سوچنا چاہیے کہ اس کا کیوں ان کو چوز کیا، ہمیں کیوں نہیں چوز کیا، اس کا کوئی ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں جو مین جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اس پہ غور و فکر کرنا۔ تو یہ کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، بلکہ اس کے اوپر لگ گئے کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں پیغام آیا، ہمارے اوپر وہ آیات کیوں نہیں اوپر ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آیات ہر ایک اللہ تعالیٰ نے آیات بھیج دی ہیں
ابھی اوپن کرنا، اس کو غور و فکر کرنا، اس کی حکمت تک پہنچنا، یہ پھر ہمارا کام ہے۔ وہ کیسے حکمت کیسے ملے گی، اور آیات آپ تک آپ کے اوپر کیسے اوپن ہوگی، اس کی حکمت اور اس کی حقیقت، اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ آیات نازل کی، وہ آپ کے اوپر کیسے اوپن ہوگی، وہ اللہ نے آگے دوسرے حصے میں فرمایا۔ اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا اسی طرح کی ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو اس سے پہلے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس سے پہلے لوگ تھے، جو دوسرے نبیوں کی امت تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ کیوں ایک جیسے ہیں؟ کیونکہ ان کا بھی رویہ یہی تھا، وہ بھی اللہ کی آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اعتراضات کے اوپر، کمپلین کے اوپر، اس طرح کے رویے میں جب اب انسان لگ جاتا ہے تو اس کے وہ جو سیکھنے کا جو دروازہ وہ بند ہو جاتا ہے، وہ دوسرا دروازہ اس کے لیے اوپن ہو جاتا ہے، جو کمپلین کا ہے، اس اعتراضات کا، کسی چیز میں کیڑے نکالنا، بلا وجہ اس کے اوپر تنقید کرنا، یہ چیزیں اس کے اوپر اوپن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کے آگے مائنڈ اس کا کھلتا نہیں ہے، اس کو حکمت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اوپن ہوتی ہیں، ان لوگوں کے اوپر اس کی حقیقت یا اس کی حکمت کھلتی ہے جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یہ بلیف سسٹم جو ہے، یہ اس سے سمجھ آیا کہ ایک تو انسان کا ارادہ، پھر ارادے کے اوپر بلیو ہونا کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیش کی ہیں، یقیناً جو اس کے رزلٹ ہیں اس کے مطابق ہی ہوں گے۔ اس کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے۔ آگے اس کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں، وہ اگر ڈیلے ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، یا وہ اس پہ رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہ اس کے یقین کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور جو اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں اس کے رزلٹس کے اوپر اس کا 100% یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسے ہیپن ہوں گی، اس طرح وقوع پذیر ہوں گی۔ تو ہمیں پوری زندگی اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یقین کا جو سفر ہے یہی سب کچھ ہے، اور انسان کا جو ارادہ ہے، جیسے اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کے اوپر اسی طرح یقین رکھیں، اور اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اور جو ہے یقین کا سفر جو ہے کنٹینیو جاری رکھیں، اپنے اندر بے یقینی کبھی پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اعمال جو ہمیں آیات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر، اس کے رزلٹس کے اوپر 100% ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ پھر تبدیلی آتی ہے، اور پھر جو انسان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہے دنیاوی اور روحانی دونوں منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔